رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ بخیر وفیت ہوں گے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو، وہ جہاں کہیں بھی آباد ہے اسے ہمیشہ شاد رکھے، خوش رکھے۔ پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں، اپنی پناہ میں رکھے، اور آپ کو اپنے ایسے لطف و کرم سے نوازے جس کی آپ آرزو اور تمنا کرتے ہیں۔ آمین۔ معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، رمضان المبارک کی، ماہ رحمت کی، ماہ جود و کرم کی، ماہ سخا کی، ماہ تلاوت کی، ماہ تراویح کی، ماہ نوافل کی، اور ماہ عنایات و انعامات کی آمد ہے، اور یقین جانیے دل اندر سے ایسے خوش ہے اور خواہش کر رہا ہے کہ وہ لمحے اور رمضان المبارک کے برکتوں والے لمحے، اللہ کی عطا کے لمحے، اللہ رب العزت کی رضا کے لمحے جلد سے جلد ہماری زندگی میں آ جائے، اور ہم رمضان المبارک میں اپنی عبادات کو اور اپنے معمولات کو خالق ارض و سما کی رضا کے مطابق ڈال سکیں۔ آمین۔ آج ہم نے اس موضوع پر اپنی توجہ مبذول کرنی ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری کیسے کی جائے، کس طرح ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، پری پلان کریں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہمارا رمضان کا مہینہ، یہ ماہ برکات، یہ ماہ رحمت بہت اچھے سے گزر سکے۔ معزز سامعین و سامعات، آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی کام کی پہلے سے تیاری کر لیں، پری پلان کر لیں، اس پہ سوچ بچار کر لیں، تو وہ کام زیادہ اچھے سے ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں رہتی، کیونکہ ہم نے پلان کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کام کو کرنے کے لیے اس پر غور و خوض کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، اگر ہم نے کسی سفر پہ جانا ہو تو سفر پر جانے سے پہلے اگر ہم زیادہ راہ ساتھ لے کر نہ چلیں تو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم زیادہ راہ ساتھ لے کر چلیں تو پریشانی کا ہرگز سامنا نہیں ہوتا۔ یعنی جتنے دن ہم نے وہاں پہ رہنا ہے، اس کے لیے اپنا لباس یا ضروریات زندگی یا پھر وہ اخراجات، روپیہ پیسہ ساتھ لے کر چلیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اچھے سے اپنے سفر سے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اب یہ بھی مثال سامنے رکھیے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، اگر وہ پوزیشن لینا چاہتا ہے، ٹاپ کرنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ پری پلان نہ کرے، اپنا ٹائم ٹیبل نہ بنائے، شیڈیول نہ بنائے، تو وہ ٹاپر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اس کو پری پلان کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ زندگی کے تمام امور میں پلاننگ ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ خالق کائنات نے اپنی کائنات میں
پلاننگ کی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو 7 دن میں پیدا فرمایا، پھر کائنات کا یہ نظام قائم کیا، یہ کیا، غرض کے اور بہت کچھ۔ تو یہ سبق جو ہے نا تیاری کا، یہ اللہ خالق کائنات نے خود دیا ہے، خود ہمیں سمجھایا ہے کہ کامیاب وقت اور زندگی گزارنے کے لیے کیسے پلاننگ کی جائے، کیسے تیاری کی جائے۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ فرض کریں میں سوچتی ہوں کہ مجھے رمضان میں اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، اس کی تلاوت مکمل کرنی ہے، میں نے دورہ قرآن میں بھی جانا ہے، میں نے فرضی نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، میں نے افطاری کے لیے بھی انتظام کرنا ہے، سحری کے لیے انتظام کرنا ہے، میں نے اپنے گھر بار کو بھی صاف ستھرا کرنا ہے، رکھنا ہے۔ پھر میرے گھر میں اگر مہمان آ جائیں گے تو ان کے لیے میرے انتظامات کیا ہیں اور میں کیسے ان کی خاطر مدد کر سکتی ہوں۔ پھر میں اپنے بچوں کی تیاری کیسے کروں، عید کی تیاری کیسے کروں، تاکہ میرا رمضان جو ہے ماہ مبارک، ماہ برکات اور ماہ انعامات کامیابی سے گزر سکے اور اچھے سے گزرے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے قرآن کی تلاوت، فرض کریں میں کہتی ہوں کہ رمضان میں مجھے 7 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، تو آپ رمضان المبارک کے دنوں کو کاؤنٹ کر لیجئے، اپنے اوقات کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس 5 وقت کی فرض نمازوں کے بعد کون سا وقت ہے کہ جس میں آپ قرآن کی تلاوت روزانہ اتنے سپارے کریں تو آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے روزانہ اوراد و وظائف بھی کرنے ہیں جو ہر نماز کے ساتھ مخصوص ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اپنا ٹائم کاؤنٹ کر لیجئے۔ پھر آپ نے یہ پلان کیا کہ میں نے روزانہ نوافل بھی ادا کرنے ہیں، تو نفلی نمازوں میں نماز تہجد سب سے افضل ہے، پھر نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، پھر نماز اوابین ہے اور نماز تراویح ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر جمعے کو اگر روزانہ ہو سکے تو کیا ہی بات ہے، اگر نہیں تو ہر جمعے کو نماز تسبیح بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر ہم عمل تبھی کر سکتے ہیں جب ہم پہلے سے تیاری کر لیں گے۔ تو الحمدللہ تیاری کرنے سے ہمیں پتہ ہوگا کہ اس وقت میں میں نے تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں نمازیں ادا کرنی ہیں، اس وقت میں نفلی نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس وقت میں نے اپنے اوراد و وظائف کرنے ہیں۔ بے شک اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکیں گے۔ اب ہم اکثر یہ کرتے ہیں معزز سامعین و سامعات کہ جب روزے آتے ہیں نا تو ہم گھروں کی صفائی میں لگ جاتے ہیں، نہیں، صفائی ستھرائی میں لگ جاتے ہیں، بستروں کی صفائی ستھرائی، اپنے روزانہ کے لباس کی صفائی ستھرائی، ان کا دھونا دھلانا یا گھروں میں پینٹ شینٹ کروانا نہیں۔ رمضان المبارک ان کاموں کی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قربتوں کے لیے ماہ مبارک ہے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزار سکیں، اوراد و وظائف میں گزار سکیں، نوافل میں گزار سکیں، تلاوت قرآن میں گزار سکیں، قرآن فہمی کی کلاسوں میں گزار سکیں، دورہ قرآن میں گزار سکیں، کیونکہ اس وقت سے زیادہ خوبصورت وقت ہماری زندگی میں نہیں ہوتا کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں۔ تو اس لیے میری بہنوں، آپ نے جو کام گھر کی صفائی کا ہے، بستروں کی صفائی کیا ہے، لباس کی صفائی کیا ہے، یا دھونا دھلانا ہے، یا کوئی ارینجمنٹ کرنی ہے، تو وہ رمضان سے پہلے کر لیجیے۔ ابھی ہمارے پاس دن ہے، وقت ہے، پہلے کر لیجیے، تاکہ رمضان المبارک میں صرف اور صرف ہمارا شیڈیول اللہ رب العزت کی رضا ہو، عبادات ہو۔ معزز سامعین و سامعات،
اکثر یہ گھروں میں ہوتا ہے کہ اکثر فیملیز اپنی شاپنگ رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں. جی ہمیں کپڑے خریدنے ہیں تو ہم روزوں میں جائیں گے کیونکہ روزوں میں حساب کتاب نہیں ہوتا. میرے پیارے بہن بھائیوں، بلا شبہ رمضان المبارک کی برکات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنی فیملی کے اپنی شاپنگ رمضان سے پہلے مکمل کر لیں. جہاں بھی مارکیٹ میں آنا جانا ہے تو بلا ضرورت وقت ضائع نہ کریں اور اپنی شاپنگ مکمل کر کے اطمینان کر لیں کہ اب رمضان میں میرے پاس وقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کی قرب کو ڈھونڈنے کے لیے ہے. پھر گراسری کا معاملہ ہے تو گراسری میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ روزے آئیں گے تو پھر خریداری کریں گے. نہیں معزز سامعین و سامعات، یہ گراسری کا سامان ہم پہلے سے خرید لیں اور کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دے سکیں کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں، سورسز نہیں کہ اپنے روزے اچھے سے گزار سکیں. تو ہم گراسری خریدتے ہوئے ان کا حصہ بھی مخصوص کر لیں اور روزوں سے پہلے ان کے کپڑے جوتے کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے ارینج کر کے ان کے گھر میں پہنچا دیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے گھروں میں راشن وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں تو دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو بھی صدقہ و خیرات کرنا ہے پوشیدہ کیجیے، کیونکہ پوشیدہ صدقہ و خیرات کا بہت درجہ ہے. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کر سکیں. معزز سامعین و سامعات، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کوشش کیجیے رمضان سے پہلے ادا کر لیں تاکہ وہ لوگ جو آپ کی مدد کے مستحق ہیں، جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، تو ان کی بھی خبر گیری ہو سکے. ہم خود تلاش کر کے ان کے گھروں تک پہنچیں اور ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. معزز سامعین و سامعات، میرے عزیز بھائیوں بہنوں، میرے بیٹوں بیٹیوں، زندگی یقین جانیے بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اگر ہم قرآنی تعلیمات پہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا آج سے، بلکہ جب بھی عمل کریں اور اپنے وتیرہ بنا لیں تو ہماری یہ زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ. معزز سامعین و سامعات، تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں ان کاموں کو نہیں کرنا، بلکہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ بلکہ مکمل اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العزت کی قربت کے لیے، معرفت کے لیے، قرآن فہمی کے لیے لگانا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم یہ سارے اپنے کام مکمل کر لیں گے، اپنے یہ امور سر انجام دے لیں گے تاکہ رمضان میں کوئی گھڑی، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو اور ہم کامل روزہ رکھ سکیں، ہماری توجہات ادھر ادھر نہ ہوں. پھر آخری عشرہ ہے معزز سامعین و سامعات، اعتکاف کا عشرہ. اس کے لیے بھی پلاننگ کر لیں کہ میں نے اعتکاف کے دنوں میں کتنے قرآن مکمل کرنے ہیں، کتنا قرآن سمجھنا ہے، کیسے میں نے اپنے نوافل ادا کرنے ہیں، میں نے افطاری کا انتظام کرنا ہے تو کتنے بجے سٹارٹ کروں. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ٹیبل پر زیادہ سے زیادہ ڈشز موجود ہوں اور ہم چٹپٹے کھانے بنائیں اور ایک سے زیادہ ڈش کا انتظام کریں. بھئی روزہ تو نام ہے ہمدردی کا، مواسات کا، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کا. اگر ہم اپنے ٹیبل پہ ایک ڈش بھی رکھ لیں گے اور اپنے بہن بھائیوں کی خبر گیری کرتے ہوئے ان کا انتظام کر دیں گے، ان کے لیے سامان خورد و نوش
فراہم کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی اچھا رہے گا اور ان کا بھی اچھا رہے گا، اور ہماری جو صحت ہے وہ بھی بحال رہے گی۔ کہ روزہ تو روحانی غذا کا نام ہے، کھانے پینے کا نام نہیں۔ اکثر گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے ٹیبل پہ 10 ڈشز سجا لی جاتی ہیں اور ساتھ والے گھر میں ایک بھی ڈش نہیں بنی ہوتی، اور لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں کہیں سے کچھ کھانے پینے کے لیے آ جائے۔ تو معزز سامعین و سامعات، اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارا روزہ کامل ہو سکے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں چٹ پٹی چیزیں بناتے ہیں اور اس میں اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ عبادت کا وقت جاتا رہتا ہے، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، یا پھر ہم اتنا سوتے ہیں اور ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آرام کا ہے، سونے کا ہے۔ نہیں، معزز سامعین و سامعات، یہ ماہ مبارک مشقت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی قربتوں کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کا مہینہ ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کا مہینہ ہے، ان کے لیے فیسیلٹیز فراہم کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہمارے اندر اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے دکھ درد کا، ان کے درد بانٹنے کا جذبہ نہیں ہے تو سمجھیے کہ ہمارے روزے کسی کام کے نہیں ہیں، اور ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خالق ارض و اسمان ہمیں رمضان المبارک کی اچھی سی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ حقیقتاً ہمارے روزے ایسے گزر سکیں کہ جب گزر جائیں تو پھر ہمیں اجر عظیم مل سکے، ہماری روح مطمئن ہو، اور ہم اکیلے میں تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے سجدہ شکر بجا لائیں کہ واقعی میں نے روزے ایسے رکھے جیسے میرے رب کا حکم تھا، جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ کامل سے ہمیں بتایا اور کر کے دکھایا پریکٹیکلی کہ روزہ کیسے کامل ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔